السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وکلاء بھی سرگرم ہیں، درخواست گزار بھی ہیں اور اس کی سماعت بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن مختلف کیا کہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن قیانی جو ہیں انہوں نے کل بار سے خطاب کیا اور بہت کچھ کہا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم ایک یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف آج کل بڑے فنکشنز ہو رہے ہیں، ججز جس میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے خیال آرائی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج جو سویلین کے کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہیں اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں آج ریکارڈ جو ہے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جو ملٹری کورٹس کے اندر کورٹ مارشل ہوا ہے اس کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا، اس پہ کیا ہوا اور جج صاحبان کے درمیان کیا نوک جھونک ہوئی، اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب، جہاں زیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب۔ تو ناصر صاحب، بہت سارے لوگوں نے شکوہ کیا ہے کہ میں آپ کو بہت ٹوکتا ہوں، تو مائک آپ کے پاس ہے، آج آپ تینوں جو ہے نا پروگرام کریں، میں آپ کے پروگرام کو سنوں گا آج۔ دیکھیں، شکریہ کریم صاحب، پہلے تو یہ بات کلیئر کر دیں کہ ہم میں سے کسی نے نہیں ٹوکا یا آپ کے ویورز نے ٹوکا۔ بھئی آواز خلق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں ناصر صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ جو آج میں دیکھتا ہوں نا کہ آپ پیمنٹ ہو گیا، چلیں ساتھ تھریڈ بھی کی ہے اور اب دیکھیں مائک انہوں نے لگایا ہے خود اپنے پاس، خفیہ مائک، اور خفیہ مائک لگا کے اور کہا جی میں آپ ٹوکوں گا تو نہیں۔ اچھا کریم صاحب، اس کا نقصان آپ ٹھوکیں گے یا نہ ٹوکیں، نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ اگر آپ کا پروگرام خراب ہوتا ہے تو ویورشپ آپ ہی کی گرے گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنا رول پلے کریں پورا۔ اچھا، آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ آج خواجہ حارث صاحب نے سیلڈ ناصر انویلپ صاحب، یہ پھر آپ مجھے اجازت ہے بولنے کی، ناصر صاحب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ بالکل ہے، میں لیکن اجازت ہے جی؟ بالکل بالکل، لیکن اجازت ہے جی؟ جب جملہ مکمل ہو جائے پھر ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کا ہو گیا مکمل؟ نہیں، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ اچھا مجھے ایک جملہ کہہ لیں۔ ہاں پلیز بولیں۔ ناصر صاحب، ہمیں ویوز کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں اور وہ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ درست بات کیا ہے۔ ہم ویوز کے لیے تو ہم ولاگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے کوشش پہلی بات یہ کہ ناصر صاحب، نہ آپ ڈالر ٹیوبر ہیں، نہ وہ یوٹیوبر ہے، نہ یہ تم کیا ہو؟ یوٹیوبر تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، اس کے بعد میں بالکل خاموش، اور سٹیج آپ تینوں کے پاس۔ ویسے میں کمنٹ کروں، آپ خاموش بہت برے لگیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کا انڈورس کرتا ہوں۔ تو اچھا، میں دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے جو ویورز ہیں ان کو مطلب ایز اٹ از پہنچا دیں۔ ہم اس میں اینگل شینگل نہیں مارتے یا کوئی اپنی خواہش نہیں ڈالتے، تو جو پیور ہے چیز ہم کوشش کرتے ہیں پیور ہی جائے آگے، تو یہ تھوڑا سا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھا کہ آج خواجہ حارث صاحب نے نا سیلڈ انویلپ میں جو پروسیجرز اڈاپٹ کیے گئے تھے اور جو ایویڈنس کے ریکارڈ اور جو کس طریقے سے ٹرائل ہوا، کس طریقے سے جو پریزائڈنگ جج تھا انہوں نے اوتھ لیا، وٹنسز نے اوتھ لیا، ایون جو انٹرپریٹر ہے انہوں نے اوتھ لیا، یہ سارا پروسیجر انہوں نے آج کورٹ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پلیز آپ نے واپس کرنی ہے کاپی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، یہ واپس کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے، تو وکیل مطلب جو ججز تھے انہوں نے وہ پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ تو جب وہ پروسیجر بتا رہے تھے تو اس پہ جسٹس جمال خان مندرخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ تک آئے گا، کیونکہ اگر کسی کو پروسیجر سے شکایت ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرے گا کہ مجھے انصاف نہیں دیا گیا، تو جب ہائی کورٹ میں آئے گا تو اس کی اپیل ہماری طرف آئے گی، تو مناسب یہ ہے کہ ہم اس کو نہ پڑھیں۔ تو اس سے تقریباً تمام ججز نے ایگری کیا اور انہوں نے واپس کر دیا، وہ کاغذ میں وہ سفید لفافے میں ڈال کے واپس کر دیا۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ مجھے آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ، میں صرف پروسیجر اپنے انفارمیشن کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لفافہ سفید کیوں تھا، خاکی کیوں نہیں تھا؟ سفید تھا اس کا نہیں مجھے پتہ لیکن وہ کانفیڈینشیل تھا اور وہ اس میں سارا پروسیجر درج تھا۔ اچھا، اس پہ پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی پھر وہ
انہوں نے واپس کر دیا، پھر واپس منگوایا اور انہیں بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو اس پہ پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو سرسری سا دیکھا ہے اس سے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس میں تمام آفینسز جو ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کے لگے ہوئے ہیں، تو یہ ٹرانسفر کیسے ہوا، یہ مجھے سمجھائیں. آپ نے ملٹری کورٹ کو کیسے ٹرانسفر کیا؟ تو اس پہ جسٹس امین احمد خان امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو واپس کر دیا، اس کو دیکھ نہیں رہے تو ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا، کل کو یہ ہمارے یہ پاس بہت نہیں ہاں آئے گا. وہ ہمارے پاس آئے گا. انہوں نے آہستہ سے کہا تھا. تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں جی میرے جو ذہن میں سوال آئے گا میں تو پوچھوں گی، میں کوئی مجھے نہیں روک سکتا. تو یہ ایک بات ہوئی تھی. اور اس پہ پھر جسٹس جو سید حسن اظہر رضوی صاحب تھے انہوں نے بھی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میں نے بھی جو پروسیجر سرسری سا دیکھا ہے ٹینٹیٹیو، ایک تو یہ سرسری نہیں ہوتا ناصر صاحب، سرسری ہاں ہوتا ہے. سرسری. میں نے جو سرسری دیکھا ہے اس سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ چیزیں کیوں سیکریٹ رکھ رہے ہیں. اگر کسی نے ملٹری انسٹالیشن میں کوئی اٹیک کیا ہے تو یہ ایک اسٹیٹ سیکریٹ کا معاملہ تو نہیں آتا. بہتر ہے آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ کنڈیم کریں، بے نقاب کریں اور لوگ ان کو خود کریں. تو بہتر ہے کہ آپ ان کو لوگوں کو بتائیں. تو اب یہ چونکہ ان کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تو اب میں مائکرو فون جہاں زیب صاحب کو دے رہا ہوں. اجازت ہے سر، آپ کچھ اگر کہنا چاہیں تو. سوال تو صدیقی صاحب جی صدیقی صاحب سوال تو پوچھیں گے سر. خاموش آپ بہت برے لگ رہے ہیں. انہوں نے گھڑی بھی دیکھی ہے. سر کوئی سوال کریں نا پلیز، ناراض نہ ہو. ناراض نہ ہو. اگر ناصر صاحب نے کچھ چھوڑ دیا تو آگے چلیں. اچھا ٹھیک یہ ہے. بہت کچھ چھوڑا ہے. ایک تو قیوم صدیقی صاحب اس کورٹ پروسیڈنگ میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے پروسیڈنگ کے دوران کچھ جملے ادا کرتے رہے، اس کو ٹوکتے رہے. امین الدین خان صاحب نے آج سنا بڑی ٹھنڈی سی جگت ہاں ماری. نہیں ٹھیک ماری، ٹھنڈی سی تو خیر نہیں تھی. تو وہ مطلب کوئی بھی بات ہوتی تو اس کے اوپر کوئی جملہ اچھال دینا یا کوئی بات کر دینا. تو اس پہ بار بار بینچ جو ہے وہ یہ کہتا رہا کہ آپ کی جب باری آئے گی ہم آپ کو سنیں گے. لیکن جب پروسیڈنگ ختم ہو رہی تھی تو اس دوران لطیف کھوسا صاحب اٹھے اور کہا جی کہ امید ہے جی کل ہماری بھی باری آ جائے گی. تو جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ آدھا کیس تو بیٹھ کے ہی آرگیو کر چکے ہیں تو آدھا رہ گیا وہ کل کر لیجئے گا جب آپ کی باری آئے گی. تو انہوں نے یہ بات کہی. تو دوسری جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اپنے جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں محض یہ لکھ دیا جاتا ہے گلٹی اور پلیڈ گلٹی اور پلیڈ ناٹ گلٹی، کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی مثال دی کہ جب میں بلوچستان ہائی کورٹ میں تھا تو اس وقت ہمارے سامنے ریٹ جوریسڈکشن میں جو اپیلیں آئیں ہم نے ان کو سنا جب، تو اس میں جب آپ جی ایچ کیو سے ریکارڈ مانگتی ہے عدالت، کوئی بھی سول کورٹ ہے جب وہ ریکارڈ مانگتی ہے تو ایسی صورتحال میں پھر وہ پورا پروسیجر دیا جاتا ہے. تو خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے ہٹ کر جو ماضی کی کچھ ایسی مثالیں ہیں جس میں ریزننگ کے ساتھ یا ڈیٹیل جو شواہد ریکارڈ کیے گئے آپ اس کے فیصلے ہمیں سائٹ کریں، اس کی ڈیٹیل آپ ہمیں دیں تاکہ ہم ایک مثال کے طور کے اوپر وہ چیزیں سمجھ سکیں کہ یہ اس میں طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے. خواجہ حارث صاحب کا بنیادی آرگیومنٹ آج بھی یہی تھا کہ کورٹ اس وقت 184(3) میں نہیں بیٹھی ہوئی اور نہ ہی 184(3) میں اس کیس کو سنا جا رہا ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلے فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف جو اپیل آئی ہے تو اس فیصلے میں کیا غلطی ہے. جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے ایک موقع کے اوپر یہ مثال دی. انہوں نے کہا کہ جو نارکوٹکس ہے ہمارا پاکستان میں وہ سارا فوج کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب نارکوٹکس کورٹ میں جب کوئی کیس چلانا ہوتا ہے تو متعلقہ چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی سیشن جج دیں، تو اس کے ذریعے سے ٹرائل ہوتا ہے. تو کیا اس معاملے میں آپ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے لیے بھی سول جج لے سکتے تھے؟ تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جورسپروڈنس طے ہو چکی ہے وہ 1967 سے لے کر اب تک 21ویں ترمیم تک چلی آ رہی ہے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر اب تک
عدلیہ نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان تمام فیصلوں کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ان پہ ریویو کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 175 کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی۔ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے کہا کہ کیا آرٹیکل 175 میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس بھی جو ہے وہ اس کے تحت آتی ہیں، نہیں آتی؟ تو اس پہ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 175 کی اگر ہم لینگویج پڑھیں تو اس پہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا لکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو ملٹری کورٹس بنی ہیں یہ قانون کے تحت بنی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک پورا تمام عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور یہ قانون اس کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں آپ کو نیند آ رہی ہے تو اگلا سوال آپ طیب بلوچ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی پوچھیں سر۔ آپ وہ دو لوگ والی بات بتا رہے ہیں۔ بولے اچھا، نا وہ جسٹس مسرت ہلالی نے جسٹس جمال مندوخیل کو کیا کہا؟ ہاں، وہ جسٹس جمال خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ بڑی باریک بینی کے ساتھ اس پورے ٹرائل میں اور ہم کچھ نے سوشل دیکھا۔ میڈیا کا بھی ذکر ہوا، بہت ججوں زیادہ۔ کے فیصلے کا 2 بائٹ سے وہ کر دیتے ہیں آپ، وہ کیا تھا، وہ کیا کرنا؟ اچھا، پہلے تو آج یہ ہے کہ جسٹس جمال خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ملٹری ٹرائل شروع ہوا اس کا سیولین کے اپیلوں پہ، تو جسٹس جمال خان صاحب جو ہے وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے سوالات پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یا پس منظر میں یہ چیز ہے کہ آیا، کیونکہ وہ ایک چیز پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ سیولین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، آئین قانون، وہ یہ ساری چیزیں۔ تو اس پہ وہ بار بار جب پوچھ رہے تھے کہ پریزائڈنگ افسر جو لگایا جاتا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، اور جج ایڈوکیٹ، اور یہ irregularities اگر ہوں گی تو پھر وہ جو ہے کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ جو پروسیجر میں کوئی فلاں باقی رہ گیا تو وہ پھر اس کو لک آفٹر کر سکے، دیکھ سکے۔ تو انہوں نے کہا وہ اپیل میں، تو وہ ان کے ان سوالات پہ جسٹس مسرت ہلالی نے ذرائع تفنن اس موڈ میں انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال خان صاحب ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہی پریکٹس کرنی ہے۔ تو جسٹس جمال خان صاحب نے مسرت ہلالی کو دیکھتے ہوئے اور بڑے ایک خوشگوار انداز میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ملٹری کورٹس میں جج ایڈوکیٹ لگ جاؤں۔ اچھا، تو باقی جو ہے وہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہ یہ سوالات تھے کہ جو پریزائڈنگ افسر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو تو وہ کیا جو ہے فریش لگایا جاتا ہے یا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ متعدد کیسز کر چکا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یا کیا اس کا وہ طریقہ کار ہے؟ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ جو ہے وہ آرمی افسران کو پڑھایا جاتا ہے اور ان سب کا عبور ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس میں یہ انہوں نے صرف فیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا گلٹی یا نان گلٹی۔ تو اس میں وہ کوئی ایکسپیرینس والی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ چونکہ آرمی ٹریننگ کے دوران ہاں تو جیک برانچ وہ تو سارا کچھ تو جیک برانچ بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان سب کو افسران کو ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا لا کیا ہے، ہمارا قانون کیا ہے، اور کون سا جرم کس کے تحت اور کس طریقے سے۔ تو اس وجہ سے کہا یہ چیز کہ ایکسپیرینس یا ان ایکسپیرینس والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں۔ پھر جسٹس جمال خان نے کہا کہ اگر وہ انڈر اوتھ تو ہوتے ہیں لیکن اوپر تو ایک اتھارٹیز کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا اتھارٹی ان پہ انفلوئنس کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ آزادانہ فیصلہ ہو، شفاف ٹرائل ہو اور غیر جانبدار رہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ٹرائل کے لیے ان کو جو ہے وہ اوتھ لینا پڑتا ہے۔ پھر جج ایڈوکیٹ کی بات ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن اس پہ جو ہے وہ جب ٹریننگ کی بات ہوئی نا تو جسٹس جمال خان صاحب نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ پاکستانی ہم اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ 8 ججز جو فیصلہ کرتے ہیں اور 2 لوگ بیٹھ کے جو ہے اس فیصلے کو ہی غلط قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ پھر جسٹس وہ اپنا وکیل خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے، انہوں نے کہا سر آپ اس بات کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ ہے، ایسا چل رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اس پہ پھر جسٹس مسرت ہلالی کو اگر آپ کو یاد ہو، پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مسرت ہلالی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بڑی ایک کمپین چلی تھی اور ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے، اور ملٹری ٹرائل سے متعلق میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اور کس طریقے سے ہوگا۔ تو وہ جو میرے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں میں وہ سوالات پوچھتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ باہر
یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مجھے لنک کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے. میں سوالات پوچھتی ہوں جو میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. اور سوالات پہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ آیا تھا ملٹری کورٹ کا جو دستاویزات تھی، اس میں سے بھی پھر انہوں نے سوالات نکال لی اور وہ پوچھ رہی تھی، جس پہ خواجہ حارث بھی نے کہا کہ یہ اپیل میں آئے گا تو آپ نہ پوچھیں. پھر امین الدین خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ریلیونٹ سوال آپ جو ہے وہ نہ پوچھیں، باقی آپ پوچھتی رہیں. تو یہ ایک چیز ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں اس کو دوسرے پرسپیکٹیو میں، کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ تھوڑا کورٹ سے نکل کے کل کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو کچھ ہوا وہ کسٹم ایکٹ والے معاملے پہ، تو میں نے باہر ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ویلاگ کر رہے تھے، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے. کل وہ اتنا زہر ولاگ کر رہے تھے، کل وہ اتنا ولاگ ٹھیک ہے. تو وہ اچھا دو دو کے کپل بنے ہوئے ہیں، مطلب دو دو بیٹھ کے نا، کپل ہوتا ہی دو ہے یار. اچھا آپ پھر ٹوک رہے ہیں، چلو جیسے یہ لوگ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ اچھا وہ کرتا ہے کہ بس ناصر بھائی میں سچی بتا رہا ہوں، وہ اتنا زہر بھرا ہوا تھا لوگوں میں ٹھیک ہے نا، وہ ایسی چیزوں کو آپ خود بتائیں جسٹس دو کو کپل کہتے ہیں یہ اچھا جسٹس جمال خان، اچھا جسٹس جمال خان اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ دو ہمیں جو ہے وہ کل کی پروسیڈنگ میں کیونکہ ان کی ذات پہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے اپنے ایک معزز جج کی جانب سے، تو وہ ان کو کلیریفائی کر رہے تھے اور سارا کچھ. لیکن ہمارے جو کچھ ویلاگرز ہیں وہ ایسے ان کے اوپر بھرم تھے اور ایسے ان کو مطلب ہے کہ وہ جیسے ان کو نہ ہی جج مان رہے تھے نہ کچھ، جیسے یہ کوئی آئین اور قانون سے ماورا ہو کے کچھ کام کر رہے ہیں. جبکہ ان کو دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جیسے وہ ان ججز کے بارے میں کہہ رہے تھے، کاش وہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہوتی تو پھر ہم بھی سمجھتے کہ شاید وہ بیلنس ہے. لیکن ادھر منصور علی شاہ صاحب اپنی حدود و قیود سے نکلتے ہیں، آئین سے آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کو جس نظام انصاف کا اتار ہیرو بناتے ہیں. حلال ہے نا. ہاں وہ حلال ہے. منصور علی شاہ صاحب کے لیے 185 میں 187 کا اختیار بھی حلال ہے، اور جس کو سننے کا اختیار نہیں وہ اختیار استعمال کریں تو بھی ان کو جو اختیار ہے وہ حلال ہے. اور یہی اختیار دوسرے جج صاحبان اپنے بینچ کے اندر اپنی جورسڈکشن میں استعمال کریں تو وہ ان کو یہ اختیار نہیں. میں حرام تو کہہ نہیں سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ ریکارڈ دیکھ رہی تھی نا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، تو انہوں نے ایک کیس بھی دیا گیا تھا ایز اے وہ مطلب سیمپل کہہ لیں، یا وہ محمد اکرم کا کوئی کیس تھا. تو اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے 2 دفعہ پوچھا، پھر ان کو جواب بھی مل گیا کہ اس میں سزا کتنی ہوئی تھی، تو وہ 10 سال سزا ہوئی تھی. مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنا کینلی انٹرسٹ لے رہی تھی. اچھا ایک وہ بھی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا ناصر صاحب، سلمان اکرم راجہ جب لاہور سے بول رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں ہمیں آرڈر نہیں دیا جا رہا، اپیلیں داخل نہیں کی جا رہی، اور پھر جج صاحبہ نے پوچھا تھا کون، کتنے لوگ، کیا، کون سی نہیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ نہیں کرنے دینے دیا جا رہا. انہوں نے کہا آپ پیش کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم. تو یہ وہی تو نہیں ہے جن کو 10 سال ہی کی سزا ہوئی؟ ہاں وہ انہوں نے یہ تو نہیں بولا بریگیڈیئر، لیکن انہوں نے محمد اکرم کا لفظ بولا تھا. ہو سکتا ہے یہ وہی ہو. اچھا اس پہ اچھا جو جسٹس جمال بندوخیل صاحب جو بار بار کوشچنس کر رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک جگہ میرے ایک ذہن رک گیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آرٹیکل 175 کے تحت جتنی بھی کورٹس ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے جو ججز ہوتے ہیں ان کو فنینشیل اٹانومی ہوتی ہے، یعنی ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سیکیور ٹینیور ہوتا ہے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور ان کو اور بھی بینیفٹس ہوتے ہیں کہ دے آر انڈیپینڈنٹ. لیکن یہاں جو سسٹم ہے، یہاں اتھارٹی کے انڈر ہیں، اور یہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. یعنی ایک جج ہی نہیں، مطلب ایک ہی صاحب نہیں پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، ہر دفعہ بدلتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ سنس دے آر آؤٹ سائڈ 175 آرٹیکل 175 تو وہ شاید انڈیپینڈنٹ نہ ہوں، اور اتھارٹی کی جو ڈائریکشنز ہیں میں بھی ان کو وہ فالو کرنی پڑتی. اس پہ بار بار خواجہ حارث صاحب یہی بتا رہے تھے کہ بے شک وہ آؤٹ سائڈ ہیں، لیکن یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک طے ہوا ہے کہ جو ملٹری کورٹ میں کیس ٹرائی ہوگا ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملیں گے، اور یہ ہماری جورسپروڈنس ہے اور ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. تو یہ مطلب اور فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں چیلنج کیا جا سکتا. یہ مطلب ہاں، یہ جتنے بھی جورسپروڈنس ہیں یہ اس پہ لکھا ہوا ہے.
آپ اگر کچھ بولنا چاہیں. جی آپ کچھ اگر سوال کرنا چاہیں تو. اجازت ہے. جی سر اجازت ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جج صاحبان اور پھر وہ خط، آپ کو پتہ ہے اطہر مناللہ صاحب نے بھی خط کا ذکر کیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں کہ وہ خط نہ ہوتا تو 26ویں ترمیم نہ ہوتی. اب وہی ذکر محسن کیانی صاحب بھی کر رہے ہیں، جبکہ 11 فروری کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 8 جج صاحبان کے لیے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بھی ہونی ہے، اور اس میں ایسی صورت میں اگر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوتے ہیں تو پھر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی بھی تقرری کا عمل ہونا ہے. تو یہ سارا کچھ اس تناظر میں یہ کیا ہے ناظر صاحب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے، جج صاحبان سمجھتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ 6 ججوں کے خط کو بنیاد بنا کے وہ کس قسم کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. میں اگر ایک لائن بول دوں جی اس کے بعد آپ بولیے گا. دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہاں سے ایک کوئی انفارمیشن ہوتی تو آپ نے دینی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر جج یا چیف جسٹس ہی ایکسپیکٹڈ ہیں، مطلب ایکسپیکٹڈ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ایلیویٹ ہوتے ہیں تو جگہ عامر خالی فاروق ہوگی. صاحب تو ان کی جگہ کون آئے گا؟ مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی کہ باہر سے ہی آئے گا. کہتے ہیں سرواز ڈوگر صاحب آئیں گے. ہو سکتا ہے سر. یہ ناز صاحب کی انفارمیشن نہیں، انہوں نے ویسے مجھے بتایا تھا. اچھا ویسے یہ آپ کے کام میں میں نہیں انہوں نے بتایا تھا بتا آپ دیا کو. ہوگا. اچھا سر اس پہ نا آپ اگر 26ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی سیریز آف ایونٹس اسی طرح کے ہوئے تھے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں کیس، اور پھر اس کے بعد جو وکلا ایکشن کمیٹی ہے ان کا سپریم کورٹ میں آ کے اجلاس کرنا، باہر پریس کانفرنس کرنا، پھر انہی وکلا ایکشن کمیٹی میں سے ہی کچھ وکلاء کو کورٹ امائکس اس کیس میں بنا دینا، اور پھر اس کے اوپر ایک پوری ایونٹس سارے چلتے رہے. بالکل اسی طرح سے خط کے معاملے پہ جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے بھی ایک دن پہلے یہ کہا جی کہ وہ خط بڑا اہم ہے، اور وہ آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے. اگلے ہی دن اسلام وہ آباد جس خط سے لاوا پھٹ گیا تھا. جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ یہ خط کی وجہ سے 26ویں ترمیم کرنی پڑی، اور 26ویں ترمیم کے لیے میرے خیال میں فل کورٹ ہیپ بنا کے اس معاملے کو سنا جائے گا. تو اب ایک معاملہ سب جوڈس ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی جو ریمارکس ہیں یا اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب خطوط کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں باقاعدہ آرگیومنٹس انہوں نے لکھے ایک طرح سے، اور اس کے اوپر بات کی. یہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز اور جو اب اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، تو اس سب کے پیچھے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹس کا جو معاملہ ہے اس پہ کہیں نہ کہیں انٹرنلی شاید ان ججز صاحب کو بھی کوئی احساس ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کہیں باہر سے آ جائے. تو اس معاملے کے اوپر میرے خیال میں اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے. طیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کا تخیل اور سینئر ججز کے 3 یا 5 میں سے ایک جج کا تقرر، یہ آئیڈیا تو فاضل جناب متاثرہ 26ویں آئینی ترمیم سید منصور علی شاہ صاحب نے دیا تھا؟ سر وہ یہ ہے نا کہ منصور علی شاہ تو صاحب نے شکوے اور شکایت تو سید منصور علی شاہ المعروف سمیش سر ان سے کرنا چاہیے. ہماری لوک دستانوں میں اور لوک اس میں فوک وزڈم ہے ایک کہ اگر آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہو تو اس میں خود گرتے ہو. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جسٹس عالیہ نیلم کی جب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے یہ وزڈم لے کے آئے تھے کہ ہائی کورٹ میں بھی ججز کا جو تقرر اور چیف جسٹس کا جو اپوائنٹمنٹ ہونا ہے وہ 3 سینیارٹی میٹر نہیں کرتی. ہمیں ججز کی قابلیت اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو جانچنا چاہیے، اور 3 کا پینل اور 3 میں سے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ لگایا جائے. اور انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کے رولز بھی بنائے تھے اس میں بھی ایسی چیزیں تھیں. تو پھر وہی چیز وفاقی حکومت نے بھائی جو پیمانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے، انہوں نے کہا وہی پیمانہ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی. یہاں پہ ایک چیز جو ہے میں وہ کر لوں، کیونکہ آپ نے وہ سپریم کورٹ رولز کی، یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز کی بات کی ہے نا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان بنے، اور انہوں نے جب پہلا اجلاس چیئر کیا تو کیونکہ وہ اس چیز کے ناقد تھے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر نامینیشنز کا اختیار ہے صرف فرد واحد کے اندر مرتکز نہیں ہونا چاہیے. بالکل
اور اس پر جو ہے قواعد و ضوابط کے لیے طے کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کی سربراہی منصور علی شاہ صاحب کو دی گئی. منظور ملک صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے اور پھر اس کے بعد کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تمام بار کونسلز ایسوسیشن نمائندوں خواتین اور یہ وہ جن سے بھی کنسلٹ کرنا ہے یا جس کو کمیٹی میں شامل کرنا ہے وہ شامل کر کے اور مسودہ دیں. اور اس میں جب جے سی پی کی میٹنگ سے پہلے جس دن یہ منظور ہونے تھی یا قواعد کے پیش کیے جانے تھے تو ایک گفتگو ہوئی تھی وفاقی وزیر قانون کی منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں. منصور شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ تھے جہاں پہ یہ آئینی ترمیم کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ وہ آئینی ترمیم کیا ہو رہی ہے اور پھر وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس طرح. اور ایک اور بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، تھوڑا وہ بھی بتا دیں کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کو کیسے قائل کرتے رہے تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو؟ کس بارے میں؟ کہ وہ جب یہ تھا متوقع طور پہ کہ جی ترمیم آ رہی ہے اس میں شاید ایکسٹینشن. ہاں وہ 3 سال کی بات جو ہے نا کہ جی چیف جسٹس کی مدت میں 3 سال کی توسیع بھی کر دی جائے گی. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا منصور علی شاہ صاحب کے منہ کے اوپر کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگی اور ایسی کسی آئینی ترمیم یا قانون کی میں حمایت نہیں کر سکتا ہوں، ایسا نہ کیا جائے. لیکن سید منصور علی شاہ بار بار جو ہے وہ اپنے مختلف اجلاسوں میں مختلف ملاقاتوں میں قاضی فائز عیسیٰ سے یہ کہتے رہے کہ جناب آپ یہ بالکل قبول کر لیں، یہ 3 سال کی دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا، منیب نکل جائے گا، عائشہ نکل جائے گی. اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ان آئینی درخواستوں کی بھی لگانے کی بات کرتے تھے جن کے ذریعے سینیورٹی کو اگنور کر کے جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر تعینات ہوئے تھے اور ٹارگٹ وہی تھا جو آج ان کے ساتھ ہے. جسٹس سیدی مرشدی کا سر کیا ہے؟ برحال میں آتا ہوں سر واپس اپنے اس پہ کہ یہ ہوا کہ پھر منصور علی شاہ صاحب اب یہ جو ریفارمز والی آپ نے وہ 26ویں ترمیم والی بات کی، 26ویں ترمیم سر 2 چیزیں، ایک تو جسٹس منصور علی شاہ بہت زیادہ جوڈیشل ریفارمز کے حامی تھے، کہیں پہ بھی ان کے پیچھے ماضی کی تقاریر اٹھا لیں، بار ایسوسیشن سے خطاب اٹھا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل سسٹم کو بہتر بنانا ہے. سوموٹو کے جو اب 26ویں ترمیم میں ریگولیٹ کیا گیا ہے اس کے اختیار پہ بھی منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ پبلکلی کہتے رہتے کہ ہمیں غیر ضروری چیزوں میں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اچھا پھر 26ویں ترمیم جو ہے یا یہ جو جوڈیشل ریفارمز کا ایک ہم نے دیکھا ہے، یہ جوڈیشل ریفارمز کوئی آج کی بات نہیں ہے. جوڈیشل ریفارمز آپ دیکھیں کہ اسی از خود نوٹس کو ریگولیٹ کرنے کا میٹر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی اس ٹائم بھی یہ معاملات چل رہے تھے اور یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹائم آف مطلب وقت کا تقاضا تھا. جب آپ کہیں گے پروگرام کنکلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے. کتارسس ہوتا رہا، لیکن اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ایک خط کی وہ بنیاد بنا کر 26ویں ترمیم پہ کمنٹ کرنا کہ یہ اسی وجہ سے ہے. میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے بیسکلی یہ جو خط لکھا ہے یہ 26ویں ترمیم کی وجہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو بچانے کے لیے یہ خط لکھا گیا. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف 2 پرائیویٹ کمپلینٹس یہاں پہ آئی تھی جس میں ان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں الیجڈلی میں کہہ رہا ہوں جس میں کہا گیا تھا، ایک ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ جو ہے اپنے ہی چیمبر فیلو کے کیسز 100 سے زائد کیسز کی لسٹ دی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اپنے ہی چیمبر فیلوز کے کیسز یہ خود سنتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہر کیس میں ریلیف ملتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اور پھر ان کی جانب سے محسن اختر کیانی کی جانب سے اور یہ چیز کہا گیا کہ جی میرے گھر میں اور میری جگہوں پہ کیمرے انسٹال ہوئے اور یہ تھا. اور نہیں وہ ان کی نہیں ان کی نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ طارق جہانگیر بھی، لیکن اس میں ایک پریشر یہ بھی تھا کہ وہ دیکھیں ہم نے ان ججز کا ایک چیز سامنے دیکھی تھی کہ ان ججز نے جو ہے وہ دیکھیں ایک چیز لازمی دیکھیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے اپنی ایک جج ہماری ایک جج زیبا چودھری جو ہے اس کے خلاف ان کو تھریٹ کیا تھا. تو ہمارے یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو ہیرو ہیں جن کو اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں اور اطہر من اللہ ان کو ہیڈ بھی کر رہے تھے، عمران خان کو توہین عدالت کیس کے اندر بیل آؤٹ کر دیا تھا. ایک چیز دوسرا یہ ہے
کہ انہی 6 ججز یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ فیصلہ لکھوایا تھا کہ اس کیس میں اور مستقبل میں بھی ان کا جورسپروڈنس چیک کریں، مستقبل میں بھی کوئی کیس اگر اس پہ بنے تو اس میں بھی ان کو جو ہے وہ ضمانت دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر یہ لیٹر میں اللیجڈلی یہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے سے متعلق اور یہ وہ۔ بہرحال چیز یہ ہے کہ یہ انہوں نے لیٹر جو لکھا ہے یہ کوئی 26ویں ترمیم کی بنیاد تو نہیں ہے، لیکن جو ججز کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز پہ، جس میں محسن اختر کیانی صاحب سر فہرست تھے، اس کو بچانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے یہ لیٹر لکھا گیا تھا۔ ایک صرف کریکشن کر کے پھر پروگرام بالکل وہ آپ نے جو جسٹس عمران ریاض کا ذکر کیا تھا نا، تو عمران خان کا جی جی عمران ایک ہی بات ہے، نہیں، عمران ریاض کی میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں عمران ریاض کہاں سے میں آ گیا؟ عمران خان کا اچھا عمران ریاض کا بھی وہ ذکر بیل ہوا کی تھا۔ ذکر ہے نا، ہاں، وہ اس تو میں کہ بھی اس کو- بلینکٹ بیلز دے دی گئی تھی، وہ یہ وہ اس کا تقاضا وہ بات کر رہے ہیں نا کہ بھی اس میں بھی اور آئندہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے عدالت کی اجازت دیکھیں وہ میرٹ آف دی کے کیس بغیر۔ جو سامنے ہوتا ہے اس حساب سے ڈیسیژن ہوتا ہے نا۔ دوسرا عمران ریاض کی میں ایسے اپنی طرف سے ذکر کر رہا ہوں، ان کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، تو اس پہ پہلے ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ہم پہ ٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں پروگرام بہت عجیب غریب قسم کا پروگرام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا بالکل ٹرسٹ ہے، مطلب اس کے منہ سے یہ پہلے نکلوایا تھا کہ یہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد ان کو ریلیف ملا تھا۔ اس میں لیکن میں ایک کریکشن اور طیب نے جو کہا، جو زیبا چودھری کے حوالے سے آپ نے بات کی، عمران خان کیونکہ وہ کیس میں نے سارا کور کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان باقاعدہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے نہ صرف کورٹ میں معافی مانگی تھی بلکہ وہ زیبا چودھری کی کورٹ میں گئے تھے اور خالی کرسی سے معافی مانگ کے آئے خالی تھے۔ کسی اس سے تو نہیں معافی مانگی نا، یہ تو اتنا ناپرست ہے، یہ تو کہتا ہے میں اس کے سامنے پیش کیسے ہوں، گیا ہی نہیں تھا۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد یہ آپ کا مائکروفون آج